الحمد للہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ایسی تعریف جو اس کی نعمتوں کے مقابل ہو، اس کے مزید احسانات کے برابر ہو۔ درود و سلام ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، نیز آپ کی آل، آپ کے صحابہ اور آپ کے لشکر پر، ایمان والے۔ اما بعد، مطلب جنود سے مراد ایمان والے۔ بعد ازاں عرض ہے، اما بعد اس کلمے کا تکلم راجح قول کے مطابق سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا ہے، ورنہ اور لوگوں کا بھی نام آتا ہے تو وہ اپنے اپنے قبائل کے اعتبار سے، صحبان بن وائل وغیرہ کا بھی نام آتا ہے، حضرت آدم سے لے کر کے اور بہت سے لوگوں کا نام آتا ہے، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ محققین نے یہ بات نقل کی ہے کہ اس کلمے کا سب سے پہلے تکلم حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا، اور حکم اس کا کیا ہے؟ خطبے وغیرہ میں اس کا استعمال مسنون اور مستحبات میں سے، چنانچہ آپ دیکھو گے تو خطبات کا آغاز اسی سے ہوگا، ہے نا؟ آپ کے خطبے شروع نے اما بعد بہت سے جگہوں پر آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ فہذا مشتدت الیہ حاجت الراغبین فی تکملۃ تفسیر القرآن الکریم۔ بعد ازاں عرض ہے کہ یہ وہ چیز ہے، مراد وہ چیز سے مراد وہ تکملہ ہے نا، یہ جو لکھ رہا ہوں ماحود ہے، جو ان کے ذہن میں نا مشار الیہ ماحود ہے، سیوطی کے ذہن میں۔ فہذا مشتدت الیہ حاجت الراغبین، چنانچہ وہ حمد و صلات کے بعد عرض ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کی جانب قرآن کریم کی تفسیر کے تکملہ کے سلسلے میں رغبت کرنے والوں کی حاجت پڑی، جس کو امام علامہ محقق مدقق جلال الدین محمد بن احمد المحلی الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تعلیف فرمایا تھا۔ وہ تتمیم ما فاتہ، اس کا عطف ہے نا تکملہ پر ہے، کہ جیسے قرآن کریم کی اس تفسیر کے تکملہ میں رغبت تھی، تو اسی طرح الراغبین تتمیم ما فاتہ، نیز اس چیز کے تکمیل میں جو ان سے رہ گئی تھی، کن سے؟ محلی سے۔ وَهُوَ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ إِلَىٰ آخِرِ سُورَةِ الْإِسْرَاءِ، اور یہ سورہ بقرہ کے شروع سے لے کر سورہ اسراء کے آخر تک ہے۔ سورہ کہف سے مکمل کیا تھا، سورہ فاتحہ بھی شروع کیا تھا، سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی اور پھر داعی اجل کو لبیک کہا، اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کو آخر میں لکھا گیا ہے اس تفسیر میں۔ بتتمۃ، ایک تتمہ کے ساتھ، علی نمطہ، انہی کے طرز پر یا اسی کے طرز پر، یعنی محلی کے طرز پر یا ان کی تفسیر کے طرز پر۔ من ذکر ما یفہم بہ کلام اللہ تعالی، یہ علی نمطہ کا بیان ہے، یعنی اتنی بات ذکر کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھا جا سکے۔ مراد کیا ہے؟ سمجھا جا سکے۔ والاعتماد علی ارجح الاقوال، راجح تر قول پر اعتماد کرنا۔ والاعتمادی، عطف ہے اس کا ذکری پر، نہیں سمجھے؟ من ذکری ما یفہم بہ کلام اللہ والاعتمادی، یعنی ومن اعتمادی، ومن اعتمادی، والاعتمادی علی ارجح الاقوال، اور راجح تر قول پر اعتماد کرنا۔ واعراب ما یحتاج الیہ، احتاج الیہ کے معنی ضرورت مند ہونا ہے نا، اور احتیاج الیہ کسی چیز کی ضرورت محسوس کرنا۔ وہ اعراب ما یحتاج الیہ مجہول پڑی، معروف کی بھی گنجائش ہے، اور بقدر ضرورت اعراب کو ذکر کرنا۔ وہ تنبیہین علی القراءۃ المختلفۃ المشہورہ، نیز تنبیہ کرنا
مختلف مشہور قراتوں پر علی وجہ لطیف و تعبیر وجیز، لطیف پیرائے اور مختصر تعبیر کے ساتھ، و ترک تطویل بذکر اقوال غیر مرضیت، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، یا صفت ہے یا حال ہے، و ترک تطویل، اور تطویل کو ترک کر دینا جو حاصل ہوتی ہے ناپسندیدہ اقوال کو ذکر کرنے سے، وَأَعْرِبَ مَحَلُّهَا کتب العربیہ، اور ایسے اعراب کو ترک کرنا جن کا محل کتب عربیہ، یہ وہ عاربہ کا عطف جو ہے نا یہ اقوال پر ہے، یعنی تطویل کیسے حاصل ہوگی؟ تو فرمایا وہ ترک تطویل، اور تطویل کو ترک کرنا، اور تطویل حاصل کیسے ہو جاتی ہے؟ بذکر اقوال غیر مرضیہ، ناپسندیدہ اقوال کو ذکر کرنے سے، اور ایسے اعراب کو ذکر کرنے سے جن کا محل کتب عربیہ۔ واللہ حاصل النفع بھی، مفعول مقدم ہے حصر کے لیے، اللہ ہی سے ہم اس کے نفع کا سوال کرتے ہیں پھر دنیا میں، وَأَحْسَنَ الْجَزَاءِ عَلَيْهِ فِي الْعُقْبَى بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ، اور آخرت میں اس پر بہترین جزا کا بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ، اس کے فضل و کرم سے، اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اس کا فضل و کرم ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آگے بڑھیے۔ اچھا، کچھ باتیں عرض کے دیتے ہیں، لکھا بھی تھا اس میں کہ بہت سی خصوصیات وہ ہیں جن کا تذکرہ خود مفسر نے فرمایا، جیسے مثال کے طور پر کہا نا کہ مختصر الفاظ میں قرآن کریم کی ہم تفسیر کریں گے، اس میں مختصر الفاظ میں قرآن کریم کی تفسیر کریں گے، اسی طرح راجح جو قول ہوگا اس کو ذکر کریں گے، جو تفسیری اقوال ہوتے ہیں نا تفسیر کی کتابوں میں سب کو ذکر نہیں کریں گے، ان میں جو راجح قول ہوگا اس کو ذکر فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ وہ اعرابی ما ہوتا ہے جو ضروری اعراب ہوگا اس کا ذکر ہوگا، کس کا؟ ضروری اعراب کا ذکر ہوگا، اور مشہور مختلف قراتوں کا اجمالی بیان بھی کریں گے، یہ بھی کہہ دیا ہے۔ تو یہ چار خصوصیت علامہ سیوطی نے خود ذکر فرمائی ہے، لیکن اگر غور کیا جائے صاحب جمل وغیرہ نے بھی چند خصوصیات اور لکھی ہیں، حاشیہ اس کا بہت مشہور ہے، حاشیہ جمل جلالین کا، انہوں نے چند خصوصیات کا اور اضافہ فرمایا ہے کہ یہ چار خصوصیات تو وہ ہیں جن کو خود سیوطی نے ذکر فرمایا ہے، اس کے علاوہ اس اجمال کے اندر بھی کئی خصوصیات پنہاں ہیں، پوشیدہ ہیں۔ مثلا کلام کے محذوفات کو بیان کرنے کا اہتمام کیا، جگہ جگہ آپ دیکھو گے نا، جیسے کہیں یہاں محذوف کیا ہے، مضاف محذوف ہے یا نہیں ہے، وصل القریہ تو فوراً نکالیں گے وصل اہل القریہ، وصل اہل القریہ، تو محذوفات کے ذکر کا بھی اہتمام کیا ہے۔ اسی طریقے سے کلام اللہ کے اجمال کی تفسیر کو بھی اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کہیں اجمال ہے تو اس کی تفسیر بھی سیوطی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کہیں کوئی اشکال محسوس ہوتا ہے تو اس کے جواب کی جانب بھی اشارہ فرماتے ہیں۔ کون؟ آپ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب کتاب، اور یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ حسب ضرورت شان نزول کو بھی ذکر فرماتے ہیں مختصر ہی انداز میں، اور ضمیروں کے مراجع کی بھی تعین کرتے ہیں، کوئی ضمیر ہے تو اس کا مرجع بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کا مرجع یہ ہے، اس کا مرجع وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ تو فوراً نکال دیتے ہیں عَلَىٰ حُبِّ الطَّعَامِ، اور اگر اور کوئی قول ہے تو اس کو بھی ذکر فرما دیتے ہیں، مطلب ترجیح اگر نہیں بن پائی دونوں۔ اسی طریقے سے جہاں کہیں اسناد مجازی ہے، اسناد مجازی سمجھ رہے ہیں نا، درس البلاغہ پڑھے ہیں انشاءاللہ، مختصر میں بھی پڑھو گے، ارے جیسے فما ربحت تجارت، ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا، تو تجارت نفع دیتی ہے، نفع بخش تجارت ہوتی ہے کہ صاحب تجارت ہوتا ہے؟
صاحب تجارت ہوتا ہے نا، نفع کون اٹھاتا ہے؟ ٹوپی آپ بیچو گے تو ٹوپی کو نفع ہوگا کہ ٹوپی والے کو نفع ہوگا آپ کو؟ تو اس کا بھی اہتمام کیا ہے کہ اسناد مجازی ہے تو اسناد حقیقی کا بھی ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے کہیں کہیں الفاظ کی صرفی تعلیلات بھی بیان کیا ہے، اور جملہ معترضہ آ گیا ہے کہیں تو اس کی بھی وضاحت فرما دی ہے کہ جملہ معترضہ ہے، آگے پیچھے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، شرط کی جزا کی بھی تائید کی، شرط ہے تو اس کی جزا کیا ہے اس کو متعین کیا، جیسے قرآن کریم نے کہا قرآن کریم کی آیت کیا ہے؟ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہاں دیکھیں، وہاں صرف اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کافروں کو اس وقت، کب؟ جب یہ جہنم پر پیش کیے جائیں، تو اب جواب حذف کر دیا، جزا حذف کر دی، وہ جزا اس کو بھی متعین کر دیتے کہ لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا، لَرَأَيْتَ أَمْرًا فَظِيعًا، تو ایک گھبرا دینے والا ہولناک منظر دیکھے گا، اس لیے کہ اس وقت سب سمجھ رہے ہوں گے کہ آج عزت جو ہے وہ عہدیداروں کی اور دولت مندوں کی نہیں ہے، بلکہ عزت کس کے ہے؟ کس کی ہے؟ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ، رسول اور ایمان والوں کے لیے۔ 10ویں چیز یہ یاد رہے کہ مفسر علام کیونکہ شافعی المذہب ہے، اس لیے تفسیر کا انداز وہ اختیار کرتے ہیں جس سے ان کا مسلک ثابت ہے۔ چنانچہ فمن استر غیر باغ ولا عاد وغیرہ میں اس کی توضیح اور یہ ظاہر وہاں آپ کو بتائیں گے کہ یہ شافعی تفسیر ہے، اور حنفی اعتبار سے اس کا ترجمہ یہ ہوگا۔ یہ تو خصوصیات ہوئی جلالین کی، لیکن ان خصوصیات کے ساتھ ساتھ کچھ باتوں کو اور یاد رکھنا چاہیے، آدمی کو دھیان دینا چاہیے پڑھتے ہوئے۔ مثلا حضرت مفسر علام کہیں کہیں اسرائیلی روایت کا بھی ذکر فرماتے ہیں، اور بلکہ بعض جگہ تو بالکل بے سروپا روایت ذکر کرتی ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سلطنت کے چھننے کا ذکر، نہیں کہ وہ جنات تھا، اس سے انگوٹھی لے کے چلا گیا تھا، اس سے سلطنت آپ کی چھن گئی تھی، یہ سب یہ اس کی جانب بھی اشارہ فرمایا ہے، بالکل موضوع روایت ہے۔ اور بعض جگہوں پر اختصار جو ہے یہ بحد اغلاق ہے، اختصار بحد اغلاق ہے۔ اسی طریقے سے کہیں کہیں متعدد اقوال ذکر کر دیتے ہیں اور ان میں ترجیح کا طریقہ نہیں اختیار کرتے ہیں۔ آپ دیکھو گے کہ ایک قول نقل کیا، 2 قول، حالانکہ کیا کہا ہے کہ راجح تک قول ذکر کروں گا بس، وہاں متعدد اقوال ذکر کر دیتے ہیں اور ترجیح کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ تو وہاں بھی وہ جگہ آئے گی تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ دیکھو یہاں 2 قول نقل کیا، ہو سکتا ہے اس لیے کہ دونوں قول ان کے یہاں برابر ہو، یہ بات ہے، یہ چیزیں یاد رکھیں۔ کچھ باتیں اور عرض کرنی ہیں، جیسے آگے فرمایا سورۃ البقرۃ مدنیہ 267 و 87 آیتن، آیتن تمیز، سورہ بقرہ مدنی 286 یا 87 آیات، کتنی؟ 286 یا 87 آیات۔ دیکھیں سورت لفظ سور سے ماخوذ ہے، سور کے معنی 4 دیواری کیا ہے، جیسے 4 دیواری ہوتی ہے نا، منزل کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے، اسی طرح سورت بھی مضامین کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے۔ قرآنی اصطلاح میں سورت وہ ہے جو چند آیات پر مشتمل ہو، جس میں ابتدا ہو، وسط ہو اور انتہا ہو، ابتدا ہو، وسط ہو اور انتہا ہو۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت وہ ہے جس میں 3 آیتیں ہیں، سورہ کوثر، سورہ، اس سے کم میں نماز نہیں ہوتی ہے ان سے، اسی طرح دیکھ لیا جائے گا 3 آیت ہونا ضروری، حروف ہونا ضروری ہے،
جتنے حروف اس میں ہے. بھائی بڑی آیت کسی نے پڑھ دیا، جیسے دین والی آیت، جو دین وغیرہ کا جب معاملہ ہو تو اس کو لکھ لیا کرو، تو پورا صفحہ ہے، تو نماز نہیں ہوگی ایک صفحہ پڑھنے سے. آیت تو ایک ہی ہے نا، اس لیے حروف کی تعداد گنی جائے گی، شمار کی جائے گی. دوسری چیز، سورہ بقرہ اس کو کہا ہے. لفظ دیکھیے گا، سورہ بقرہ. بقرہ کے معنی بچڑے اور گائے کے آتے ہیں. تو اصل میں صورتوں میں جو نام رکھے گئے ہیں صورتوں کے، تو بعض مرتبہ اس میں آئے ہوئے حکایات و واقعات کی وجہ سے وہ نام دے دیا گیا. جیسے بچڑے کا ایک عجیب واقعہ ہے نا سورہ بقرہ میں، سنے ہیں نہیں سنے؟ ذبح بقرہ کا واقعہ. اور بسا اوقات ان میں آئے ہوئے خاص احکام کی مناسبت سے نام دے دیا جاتا ہے، جیسے سورہ نساء، جی سورہ انعام مویشیوں کا ذکر ہے، سورہ تحریم، سورہ طلاق. ارے ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے مطلب دے دیا جاتا ہے. اور بعض مرتبہ انبیاء کے نام سے سورت موسوم ہو گئی ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ یونس ہے، سورہ محمد ہے، جی یہ چیزیں ہیں. اور بعض صورتوں کے جو نام ان میں ابتدائی الفاظ جو آئے ہیں نا، جیسے یاسین، طٰہٰ، رہے نہیں، صاد، نون، یہ سورہ نون ہے نا، سورہ قلم، پہلے جو لفظ آیا ہے اسی نام سے پوری سورت کو موسوم کر دیا گیا. سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ، مدنیۃ، مدنی، مکی اور مدنی. مدنی وہ آیات کہلاتی ہیں، وہ صورتیں کہلاتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور مکی وہ آیات اور صورتیں کہلاتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. یہ راجح قول ہے، باقی اور بھی اقوال ہیں جو مرجوح ہیں. انہوں نے فرمایا میاتانی و ستن اور 87 آیت، ارے ہے نہیں کہ 286 یا 87 آیتیں ہیں. تو اب کوئی صوفی یہ نہ کہے کہ یہ مولانا قرآن میں بھی کم زیادہ ہو گیا، کوئی کہہ رہا 286 ہے اور کوئی کہہ رہا یا 87 ہیں. تو اس سلسلے میں کچھ تفصیل موجود ہے، سن لیں صحیح میرے پاس. اصل میں میں بھی ڈھونڈتا تھا تو یہ چیز قاریوں کے ہاں ملی، اس کی یہ وجہ اختلاف، تو وہ آپ سماعت کر لیں. اصل میں قرآن کریم کی آیات کو شمار کرنے والے 7 مکاتب فکر ہیں. کتنے؟ 7 مکاتب فکر ہیں جو 7 بزرگوں کی طرف منسوب ہیں. ان میں سب سے پہلے نمبر 1 مدنی اول، مدنی اخیر، مکی، شامی، حمصی، بصری اور کوفی. 7 ہو گئے. مدنی اول وہ شمار ہے جس کو امام نافع اپنے 2 استاذوں سے نقل کرتے ہیں، ایک شیبہ سے، دوسرے یزید بن قعقاع سے. مدنی اول کی بھی 2 قسمیں ہیں، مدنی اول شیبی کوفی. شیبہ کی روایت ہے نا، یہ وہ شمار ہے جسے کوفی حضرات مدینہ والوں سے نقل کرتے ہیں اور کسی کے نام کی تائید نہیں کرتے، یعنی صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ شمار مدینہ والوں سے منقول ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ مدنی حضرات میں کون سے شیخ سے منقول ہے. اس شمار میں قرآن کریم کی کل آیات 6217 یا 18 یا 19، 6200 کل آیات 6217 یا 18 یا 19. مدنی اول یزیدی، ارے یزید بن قعقاع کی جو روایت ہے. مدنی اول یزیدی بصری، یہ وہ شمار ہے جسے بصرہ والے امام ورش سے اور وہ نافع سے، اور نافع اپنے مذکورہ بالا دونوں استاذوں شیبہ اور یزید سے نقل کرتے ہیں. اس شمار میں کل آیات 6213 یا 14 یا 15 ہیں. بات سمجھیے گا. مکی شمار نمبر 2 تھا، مدنی اول، مدنی اخیر. پھر مدنی اول کی 2 قسمیں کر دیں.
تو مدنی اخیر یہ وہ شمار ہے جس کو اسماعیل بن جعفر سلیمان بن حماد سے اور وہ شیبہ اور یزید سے نقل کرتے ہیں۔ اس شمار میں کل آیات 6214 ہیں۔ کتنی ہے مول صاحب؟ 6214۔ تو یہ ہوا مدنی اول مدنی اخیر۔ مکی شمار نمبر 3 پہ ہے۔ مکی شمار وہ ہے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ دانی نے اپنی سند سے ابن کثیر قاری سے، اور انہوں نے مجاہد بن جبیر سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے، اور ابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ اس شمار میں قرآن کریم کی کل آیتیں 6221 ہیں۔ کتنی ہے مول صاحب؟ 6221 ہیں۔ شامی شمار وہ ہے جسے یحییٰ زماری اور ان کے معاصرین نے ابن عامر سے، اور انہوں نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا ہے۔ شامی شمار۔ حمصی شمار، حمص والوں کا شمار وہ ہے جسے انہوں نے مشہور تابعی حضرت خالد بن معدان کے مصحف سے لیا ہے۔ اس شمار میں کل آیات 6232 ہیں۔ بصری شمار یہ وہ شمار ہے جس کو عطا بن یسار نے بڑے درجے کے تابعین سے لیا ہے، اور عاصم جہدری نے تابعین کی ایک دوسری جماعت سے نقل کیا ہے۔ اس شمار میں کل آیات 6204 ہیں۔ 6200۔ کوفی شمار حضرت حمزہ بن حبیب زیات نے ابن ابی لیلہ سے، انہوں نے ابو عبد الرحمن سے، اور انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نقل کیا ہے کوفی شمار کو۔ نیز سفیان نے عبد الاعلیٰ سے، انہوں نے عبد الرحمن سلمی سے، اور سلمی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے۔ اس شمار میں کل آیات 6236 ہیں۔ کتنی ہے؟ جو یہ ابو عبد الرحمن سلمی نے حضرت علی سے لیا ہے، یہ سفیان عبد الاعلیٰ سے جو سند ہے، تو اس شمار میں کل آیات 6236۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو 7 مکاتب فکر ہیں، ہر ایک یہاں الگ الگ شمار ہیں۔ ہر ایک یہاں الگ الگ شمار ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ الگ الگ شمار کی وجہ سے ان کے ہاں اتنی آیتیں ہیں قرآن کی، ان کے ہاں اتنی ہیں، ہے نا؟ تو گویا کم زیادہ آیتیں ہو گئیں قرآن کی، اور قرآن کم زیادہ ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بلکہ کسی امام نے ایک کلمے پر وقف سمجھا کہ بھائی یہاں یہ معنی پورا ہو گیا، تو وہاں اس نے آیت کر دی۔ دوسرے نے وہاں وقف نہیں سمجھا تو وہ اور آگے بڑھ گیا، سمجھ رہا نہیں سمجھ رہا، وہ اور آگے بڑھا، اس نے آگے آیت کی۔ تو دیکھو ایک نے ایک ہی آیت میں 2 آیت کر دی، اور دوسرے نے ایک میں سمجھا دونوں کو کہ بھائی وقف یہاں ہو رہا ہے، معنی یہاں اس کا پورا ہو رہا ہے، تو اس نے وہاں آیت لکھی۔ تو کسی خاص کلمہ پر ایک نے آیت کا اختتام کر دیا اور دوسرے نے آیت کا اختتام وہاں نہیں سمجھا، تو اب یہ باہم اختلاف ہو گئے۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو اختلاف کی اصل وجہ یہ ہے، اللہ کلمات و حروف اگر دیکھے جائیں تو سب کے نزدیک قرآن کریم کے کلمات و حروف برابر ہیں۔ سب کے نزدیک کیا ہے؟ قرآن کریم کے کلمات و حروف کیا ہیں؟ برابر ہے۔ آیت میں کمی زیادتی ہے، اور کمی زیادتی کی وجہ وہی ہے جسے ابھی ذکر کیا ہے۔ جیسے مان لو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک مستقل آیت قرار دیا، تو سورہ فاتحہ 7 آیت پر مشتمل ہے۔ اب آگے صراط الذین انعمت علیہم ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو ایک آیت مانا، صراط الذین آگے اس کو غیر المغضوب علیہم اسی ملا کے مانا۔ اور جنہوں نے اس کو الگ سمجھا بسم اللہ کو، تو انہوں نے اس کو الگ آیت مانا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ 5 آیتیں ہو گئی۔ صراط الذین انعمت علیہم 6 ہو گئی۔
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ساتھ ہو گئے نہیں ہوگا، اور جو بسم اللہ جوڑتے ہیں وہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ارے سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ ہے اصل اختلاف جو آپ نے یہاں دیکھا، ملاحظہ کیا جس کو، تو یہ بھی یاد رہے کہ آیات دو طرح کی ہیں، ایک تو اجماعی ہے جس پر ساتوں اماموں نے آیت شمار کی ہے، اس کی تعداد نوٹ کر لیں، یہ 6090 ہے، کتنی ہے؟ ساتوں امام نے جس کو آیت شمار کیا ہے، جن پر کہا کہ بھائی یہ آیت مکمل ہے، تو 6090 ہے ان کی تعداد۔ اور دو آیات ہیں جو اختلافی ہیں، جن پر بعض نے آیت شمار کی ہے، بعض نے نہیں کی، بعض نے نہیں کی، تو وہ 273 ہیں۔ کتنی ہیں؟ اب رہا مسئلہ سورہ بقرہ میں کتنی آیات ہیں، تو پھر اس میں کہا نا 286 یا 87 آیت ہیں، تو یہ کوفی شمار کے لحاظ سے 286 آیت ہیں، اور بصری شمار کے اعتبار سے 287 آیت ہیں۔ 200 بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب یہ ہے اختلاف، اب جگہ جگہ آپ دیکھو گے کہ کئی قول ذکر کیا جائے گا، تو اس کا مطلب آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ مطلب ہے کہ اماموں نے یہ آیت کے شمار کرنے میں کمی زیادہ کی۔ کسی نے یہاں آیت سمجھا اس کلمے پر کہ آیت مطلب مکمل ہے، کسی نے نہیں سمجھا، کسی نے وہاں آیت کر دیا اور کسی نے نہیں کیا، اس طرح کمی زیادتی ہو گئی۔ سورہ بقرہ میں کل کلمات 6120 ہیں، کتنے ہیں ملتا؟ 6120، اور حروف 25500 25500۔ تو اور یہ بھی عرض کر دیا کہ سورہ بقرہ کی آیات بصری شمار کے مطابق 287 ہیں، کتنی؟ اور حجازی شامی شمار کے لحاظ سے 285، یہ بھی ایک شمار ہے، ذکر نہیں کیا انہوں نے، اور یہ کوفی شمار میں 286 ہیں۔ تو یہاں کوفی اور بصری کو بیان کیا۔ سورۃ البقرۃ مدنیہ 286 آیتن، آیتن یہ تمیز ہے، سورۃ البقرۃ یہ مبتدا ہے، مدنیہ خبر اول ہے، 286 آیتن یہ خبر ثانی، ٹھیک ہے نا؟ دو خبریں میں تمیز سے آیت، یہ لفظ اصل میں ایتن تھا، یا کی تشدید کو تخفیف کی غرض سے الف سے بدل دیا۔ کس سے بدل دیا؟ الف سے بدل دیا، جیسا کہ اما کی تشدید کو بدل دیا جاتا ہے۔ کس کی تشدید کو؟ کون اما؟ کون اما؟ اما تشدید بدل دیا۔ تو اس کے معنی علامت کیا تھے؟ ایا کے معنی۔ آیت کا نام آیت اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ کلام کے پورا ہونے کی علامت ہے، کلام کے پورا ہونے کی علامت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن شروع ہے، ارے شروع ہے نہیں، مطلب سورہ بقرہ، تو یہ بسم اللہ وہ ہے قرآن والا بسم اللہ، وہ بسم اللہ خطبے کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک مستقل آیت ہے۔ نیز صورتوں کے نام توقیفی ہیں، یعنی من جانب اللہ متعین ہیں، صاحب شرع سے سننے پر موقوف ہیں۔ کوئی آدمی اپنی جانب سے کسی صورت کا کوئی نام نہیں رکھ سکتا ہے۔ اکثر ایسا ہے کہ ایک صورت کے ایک ہی نام ہیں، بسا اوقات ایک صورت کے دو نام ہیں، اور کہیں کہیں اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن یہ سب صاحب شرع سے سننے پر موقوف ہے۔ کوئی آدمی اپنی جانب سے کسی صورت کا نام نہیں رکھ سکتا ہے۔ قرآن کے جز ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ بھائی بسم اللہ کو تو سب کے سب قرآن کا جز مانتے ہیں، بلکہ سورہ بقرہ اور صورتوں کا جز ہونے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا ایک قول ہے کہ یہ سورہ بسم اللہ جو ہے یہ ہر صورت کا جز ہے، ہر دوسرا قول ان کا یہ ہے کہ ہر صورت کا جز نہیں ہے، سورہ بقرہ کا جز، وہ سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ کس کا جز ہے؟ ہر صورت کا جز تو نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ ہاں، سورہ برات کے سوا، سورہ برات تو بھائی ہے ہی نہیں بسم اللہ، تو وہاں کیا اختلاف ہوگا؟
وہ اپنے موقع پر بات آ جائے گی کہ کیوں نہیں ہے۔ اچھا، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ یہ کسی بھی صورت کا جز نہیں ہے۔ صورت بسم اللہ جو ہے کسی بھی صورت کا جز نہیں ہے، بلکہ صورت کے شروع میں بطور فصل اور تبرک کے لائی گئی۔ ہاں لیکن سورہ نحل میں جو ہے وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکتوب قرآن ہے، وہ صورت کا جز ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں ہوئی جو آپ کے سامنے میں نے عرض کی صورت کے تعلق سے، اور اس کو نوٹ بھی کیا ہے جو ساتھ مکاتب فکر کے لوگ ہیں۔ یہ چیز ذہن میں جب رہے گی نا تو کوئی اختلاف نہیں پیدا ہوگا کہ یار آخر یہ لوگ اتنا شمار کیوں نقل کر دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے 85 آیتیں ہیں، کوئی 86 اور کوئی 87۔ تو اصل اختلاف کی وجہ یہی ہے کہ بعض اماموں نے ایک کلمے پر آیت کا اختتام سمجھا اور دوسرے نے نہیں سمجھا۔ مثال بھی دے دی، الف لام میم، اللہ عالم بمرادہ بذالک، اللہ عالم بمرادہ بذالک، اللہ تعالیٰ ہی اس سے اپنی مراد کو جاننے والے ہیں۔ کس سے؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ضمیر ہے عالم بمرادہ میں ہاں بمرادہ، اس ضمیر کا مرجع اللہ ہے۔ ضمیر کا مرجع کیا ہے مرجع؟ اللہ ہے اس کا مرجع۔ کس کا؟ ترجمہ ہوگا اللہ اپنی مراد، اور بذالکہ کا تعلق، یہ جو بذالکہ ہے اس کا تعلق یہ الف لام میم، یہ کلمہ کلام جو مذکور ہوا ہے۔ ارے کچھ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ مراد ہے جو مذکور ہوا ہے۔ تو یہ حروف مقطعات میں سے، کس میں سے ہے؟ اب ایک لمبی بحث ہے، حروف مقطعات کیا ہیں، ان کا معنی معلوم ہے نہیں معلوم ہے۔ تو اہل السنہ والجماعہ اور جمہور محدثین و فقہاء کا جو مذہب ہے امت کا، علماء امت کا، وہ یہی ہے کہ وہ حروف مقطعات کی مراد اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، بندوں کو معلوم نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ متشابہات جو ہے نا، آیات متشابہات پڑھے نہیں پڑھے ہیں اصول شاذی وغیرہ میں، متشابہ کا کیا حکم پڑھیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی جو بھی مراد ہے اس سے وہ حق، وہ کیا ہے؟ حق۔ اس میں کبھی کبھی تو لغوی معنی معلوم ہوتا ہے، لغوی معنی جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، جی اللہ کا ید، اللہ کے لیے ید ہے نا، الرحمن علی العرش استوى، استوا ثابت کیا اللہ کے لیے، تو معنی تو معلوم ہے استوا اور ید کا، لیکن مراد کیا ہے یہ معلوم نہیں۔ اور ایک ہے کہ نہ معنی نہ لغوی معنی معلوم ہے اور نہ مرادی معنی معلوم ہے، جیسے حروف مقطعات، جیسے حروف مقطعات۔ تو یہ الف لام میم کے بعد مفسر علام نے قول احوط کو اختیار کیا۔ حضرت محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے اور دیگر لوگوں نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ بلاغت اور فصاحت کا ایک طریقہ تھا ان کے ہاں خطبوں کا۔ جب وہ خطبے شروع کرتے تھے تو اس طرح کے حروف لاتے تھے مفردات، تو قرآن بھی انہی کی زبان میں چیلنج ان کو کرتا ہے نا، تو قرآن جب نازل ہوا تو اللہ نے بھی اس کا لحاظ کیا، اس طرح حروف کا استعمال فرمایا، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد یاسین طٰہٰ، مطلب یہ بھی وہ سمجھتے تھے اس کی فصاحت اور بلاغت کو، یہ بھی ایک رائے ہے علماء کی۔ اور یہ بھی ہے کہ الف لام میم کہہ کے اب آگے حاضر کتاب کہا کہ الف لام میم جو حروف بتایا جا رہا ہے نا، بنایا جا رہا ہے، انہی حرفوں سے یہ قرآن مرکب ہے، لیکن کوئی ہے جو پیش کر دے؟ نہیں سمجھے؟ تم بھی جانتے ہو کلام کو، لیکن پیش کر کے تو دکھاؤ۔ اور قرآن چیلنج جو کرتا تھا تو ایسے تھوڑی کرتا تھا، ان کو کرتا تھا جو ایک مصرع دیکھ کے دوسرا مصرع نقل کر دیتے تھے، ایک مصرع دیکھ کے دوسرا مصرع نقل کر دیتے تھے، سمجھ گئے؟ یہ قول مفسر نے نقل کیا، اللہ عالم بمراد بذالک،
اللہ اس سے اپنی مراد اس کے ذریعے یعنی اس کی اللہ کی اس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسر کہتا ہے کہ اللہ عالم بمرادہ بذالک، اللہ اس سے اپنی مراد کو خوب جانتے ہیں، یعنی اور کسی کو اس قائل نہیں ہے، اللہ خوب جانتے ہیں کہ اس نے کیا مراد اس سے لیا ہے۔ قول عوض کو اختیار کیا، ذالکہ ھذا الکتاب، ذالکہ کی تفسیر مفسر نے ھذا سے کی ہے بتانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کی ہے کہ ھذا کے معنی میں اس لیے کہ کتاب سامنے ہے نا، کتاب سامنے ہے، کیوں کی ہے آگے اس کی وجہ آ جائے گی۔ اور جب بلاغت وغیرہ کی کتاب جب آدمی پڑھتا ہے نا، جو طالب علم، اس کو خوب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس کو اس سے کیوں تعبیر کیا، اس کو اس سے کیوں تعبیر کیا، خوب سمجھ میں آتا ہے، مزہ آتا ہے، محنت سے پڑھو، مختصر وغیرہ۔ ذالکہ ھذا الکتاب، یعنی یہ کتاب الذی یقرؤہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی قرآن سے، کتاب سے مراد کتاب قرآن ہے، کہ وہی تو آپ پڑھ کر سناتے تھے۔ دوسرا نسخہ لگا ہے تقرؤہ یا محمد، یہ کتاب اے محمد جسے آپ پڑھ کر سناتے ہو، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہ من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی جانب سے، یہ لا ریب شک کا فیہ، انہ من عند اللہ کا جملہ نکال کے مفسر نے اشارہ کیا کہ شک کس حیثیت سے نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کتاب ہی میں، کہ یہ کتاب میں شک نہ کرو، یا اس میں جو مضامین ہیں اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، محل ریب نہیں ہے، یا یہ کہ اس کے اللہ کی جانب سے ہونے میں شک نہیں ہے، تینوں احتمال ہے نا، اللہ کے جانب سے ہونے میں شک نہیں ہے، یا یہ کہ اس میں اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یا یہ کہ اس کے جو مضامین وغیرہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مفسر نے کہا کہ اس کے اللہ سے ہونے میں کوئی شک نہیں، اللہ کی جانب سے ہونے میں، جب اللہ کی جانب سے ہونے میں شک نہیں ہے، جب کلام الہی ہونا اس کا ثابت ہو گیا تو جو دونوں شک تھے ان کی نفی نہیں ہو جائے گی۔ جب کلام الہی ہوا تو نہ اس کتاب میں کوئی شک ہے اور نہ اس کے مضامین میں کوئی شک ہوگا، اس لیے مفسر نے اس کو اختیار کیا اور کہا لا ریب شک فیہ انہ من عند اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ کہ یہ اللہ کی جانب سے، ایک ہی اللہ کی۔ اچھا، دوسری چیز اور یاد رہے بلاغت کی ایک چیز، اللہ نے کہا لا ریب ھذا کہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دیکھو مخاطب تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک منکر ہوتا ہے، ایک متردد ہوتا ہے، ایک خالی الذہن ہوتا ہے۔ جو اصول بلاغہ پڑھا رہا ہوں تم کو، مختصر بات نہیں پڑھنا، یہ بات سمجھ رہے نہیں؟ منکر کے سامنے کلام انکاری پیش کیا جاتا ہے، پڑھے ہو نہیں پڑھے؟ منکر کے سامنے، طالب متردد کے سامنے کلام طلبی پیش کیا جاتا ہے، اور اگر خالی الذہن ہے اس کے سامنے کلام ابتدائی پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن جن کے سامنے گفتگو کر رہا ہے ان میں سے کون؟ بھائی وہ لوگ بھی تھے جو منکر تھے، نہیں مانتے تھے قرآن کو، کلام انکاری ہونا چاہیے، یعنی تاکید کے ساتھ کلام ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ مطلب اس قاعدے کے اعتبار سے تاکید ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مخاطب اکثر منکر تھے، اللہ نے کلام ابتدائی پیش کیا، اس بات کی جانب اشارہ کرنے کے لیے کہ انکار کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی قابل اعتبار اور اعتماد وجہ نہیں ہے۔ اگر یہ تھوڑا سا غور و فکر کر لیں تو ان کا انکار ختم ہو جانا چاہیے، اور ان کا انکار ختم ہو جائے گا۔ دوسری بات اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ ان لوگوں کو قرآن کا انکار کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ایسے عقل مند لوگ بتاؤ اس کے کلام الہی ہونے میں شک کر رہے ہیں، جن کو اپنی زبان پہ ناز ہے، جن کی لڑکیاں ایک مصرع دیکھ کر دوسرا مصرع پیش کر دیتی ہیں۔ مشہور ہے کہ محلال شاعر سفر کر رہا تھا، اس کے غلاموں نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، باتیں کہ جب نہیں مانا تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے قتل تو کر دو، لیکن میری ایک پرچی لے جانا ہے، میری بچیوں کو دے دینا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔
انہوں نے منظور کر لیا، اس کو قتل کر دیا، اس نے لکھ کے بھیج دیا۔ یہاں پرچی تھی بچیوں کو، تو انہوں نے کہا بھائی ان کو روکو، ان دونوں کو روکا، کہا اس میں شعر لکھا ہے من مبلغ انی بان محلحلا للہ درکما و در ابیکما، کون بتلائے گا میری جانب سے اس خبر کو کہ محلحل، بس آگے مصرع لکھا تھا للہ درکما و در ابیکما، اللہ تیرے اور تیرے باپ کا بھلا کرے، تمہارا بچوں اور تمہارے باپ کا بھلا کرے۔ اس نے کہا میرے باپ نے کبھی محمل شعر نہیں کہا، یہ شعر محمل ہے، اس شعر کا مصرع اس طرح ہے دوسرا من مبلغ عنی بان محلحلا قد قتل وقاتلہ امامکما للہ درکما و در ابیکما، اور پھر ان دونوں کو قتل کیا، ان کے سامنے قرآن نازل ہوا۔ ارے کچھ بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہاں ذالک ھذا الکتاب الذی یقرؤہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا ریب شک فیہ، ریب کی تفسیر شک سے کی ہے بتانے کے لیے کہ ریب تردد کے معنی میں، اور تردد جانتے ہو کیا مولوی صاحب؟ تردد کسے کہتے ہیں؟ شک کس کو کہتے ہیں؟ دو نقیضوں میں سے کوئی ایک راجح نہ ہو کسی پر، تبھی تو شک ہے۔ ارے ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے ہونے نہ ہونا نالائق نقیض ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہی تو شک ہوتا ہے کہ ہوا یا نہیں ہوا، تو دونوں میں سے ترجیح نہیں ہوتی ہے کسی کو، اس کو شک کہتے ہیں، اس کو تردد کہا جاتا ہے۔ لا ریب شک فیہ انہ من عند اللہ و جملۃ النفی خبر مبتدا و ذالک، کہتے ہیں جملہ نفی، یہ جو لا ریب فی ہے نا، لا ریب فی، ارے لا نفی جنس ہے، ریبہ اس کا اسم، فی خبر ہے، تو پورا جملہ، ارے جملہ منفیہ ہوا نہیں ہوا، پورا جملہ ہوا، تو کہہ رہے ہیں اور جملہ نفی خبر ہے، مبتدا ذالک، اس کا مبتدا ذالکہ ہے، اس کا مبتدا ذالکہ ہے، ارے ذالکہ نہیں ہے، اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر ہے مبتدا، والاشارۃ بہ للتعظیم، اور اس کے ذریعے اشارہ کرنا یا تعظیم کی خاطر ہے، کس کے ذریعے؟ بجائے ھذا کے ذالکہ کے ذریعے اشارہ کرنا ہے، کس کے لیے ہے؟ یہ تعظیم کے لیے ہے۔ چلو اس کو کل سمجھا دیں گے، تھوڑا سمجھ کے آنا۔